السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں SSC اسلامیات کے پاسٹ پیپر جو 2015 میں ہیلڈ کی گئی تھی اس کو حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ کشف المحجوب، صحیفہ صادقہ، حجت اللہ البالغہ، نہج البلاغہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کے مجموعے کا نام نہج البلاغہ ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم کو کس نے قتل کیا؟ وحشی، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن، حضرت حسین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم کو حضرت حسن نے قتل کیا۔ نمبر 3، جو سزا حاکم وقت مقرر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ تعزیر، حد، قصاص یا پھر دیت۔ جو سزا حاکم وقت مقرر کرے اسے تعزیر کہتے ہیں۔ نمبر 4، تفسیر فی ظلال القرآن کے مفسر کون ہے؟ امام قرطبی، سید قطب شہید، امام حسن البنا، احمد امین مصری۔ تفسیر فی ظلال القرآن کے مفسر سید قطب شہید ہیں۔ نمبر 5، کومینو علیہ السلام کتنی بتوں کی پرستش کرتی تھی؟ 3، 5، 7، 9۔ کومینو علیہ السلام 5 بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ نمبر 6، قریش کی سب سے بڑے بت کا نام کیا تھا؟ لات، منات، حبل، یعوق۔ قریش کی سب سے بڑے بت کا نام حبل تھا۔ نمبر 7، دی اسپرٹ آف اسلام کے مصنف کون ہے؟ داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، سید امیر علی، پیر کرم شاہ، SM اکرام۔ دی اسپرٹ آف اسلام کے مصنف ہے سید امیر علی۔ نمبر 8، واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ 59 ہجری کو، 62 ہجری کو، 63 ہجری کو یا پھر 61 ہجری کو؟ واقعہ کربلا 61 ہجری کو پیش آیا۔ نمبر 9، خلافت عباسیہ کے آخری حکمران کا نام کیا ہے؟ صفا، مستعصم باللہ، ہارون رشید، مہدی۔ خلافت عباسیہ کے آخری حکمران کا نام مستعصم باللہ ہے۔ نمبر 10، جنگ جمل کب ہوئی؟ 34 ہجری کو، 35 ہجری کو، 36 ہجری کو یا پھر 37 ہجری کو؟ جنگ جمل 36 ہجری کو ہوئی۔ نمبر 11، شاہ ولی اللہ کی تصنیف الفوز الکبیر کا موضوع کیا ہے؟ حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث اصول۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیف الفوز الکبیر کا موضوع اصول تفسیر ہے۔ نمبر 12، قرآن پاک کی کون سی سورہ ہے جس کے درمیان میں بسم اللہ آئی ہے؟ التحریم، النمل، الانفال، التوبہ۔ قرآن پاک کی النمل سورہ ہے جس کے درمیان میں بسم اللہ آئی ہے۔ نمبر 13، حد قذف کب نازل ہوئی؟ 3 ہجری کو، 4 ہجری کو، 5 ہجری کو، 6 ہجری کو؟ حد قذف 5 ہجری کو نازل ہوئی۔ نمبر 14، جامع البیان فی تفسیر القرآن العظیم کے مفسر کون ہے؟ جلال الدین سیوطی، حافظ ابن کثیر، ابن جریر طبری یا ان میں سے کوئی نہیں؟ جامع البیان فی تفسیر القرآن العظیم کے مفسر ابن جریر طبری ہیں۔ نمبر 15، وہی غیر مطلوع سے کیا مراد ہے؟ حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری یا پھر حدیث قدسی؟ وہی غیر مطلوع سے مراد ہے حدیث قدسی۔ نمبر 16، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن مجید کی منسوخ آیات کی تعداد ہے 5، 10، 15، 20۔
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن مجید کی منسوخ آیات کی تعداد ہے 5۔ نمبر 17، بر صغیر میں قرآن کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، اکبر شاہ۔ بر صغیر میں قرآن کا پہلا اردو ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا۔ نمبر 18، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ جو مکمل نازل ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ الفاتحہ، المزمل، الکہف، المدثر۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ جو مکمل نازل ہوئی اس کا نام الفاتحہ ہے۔ نمبر 19، قرآن کی چوتھی منزل کس سورت سے شروع ہوتی ہے؟ النحل، بنی اسرائیل، الکہف، مریم۔ قرآن کی چوتھی منزل بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے۔ نمبر 20، قرآن مجید کا مکی حصہ کون سا ہے؟ جو مکہ میں نازل ہوا، جو طائف میں نازل ہوا، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا، جو ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ قرآن مجید کا مکی حصہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے۔ نمبر 21، ابو الفدا کی جغرافیہ پر مشہور تصنیف کا نام کیا ہے؟ کتاب العادات، التصریف، تقویم البلدان، مقالات خمس۔ ابو الفدا کی جغرافیہ پر مشہور تصنیف کا نام ہے تقویم البلدان۔ نمبر 22، ماء الملوک کس کی ایجاد ہے؟ جابر بن حیان، ابن ماجہ، فیثاغورس، القزوینی۔ ماء الملوک جابر بن حیان کی ایجاد ہے۔ نمبر 23، کون سا مسلم ریاضی دان معروف شاعر بھی تھا؟ السعودی، عمر خیام، ابن واقد، الدمیری۔ عمر خیام مسلم ریاضیدان جو معروف شاعر بھی تھا۔ نمبر 24، گلیلیو کی اہم ایجاد کیا تھی؟ منجنیق، دوربین، استرلاب یا ان میں سے کوئی نہیں۔ گلیلیو کی اہم ایجاد دوربین تھی۔ نمبر 25، پینڈولیم والی گھڑی کس نے ایجاد کی؟ ارسطو، کوپرنکس، حسن علی بن یونس، اقلیدس۔ پینڈولیم والی گھڑی حسن علی بن یونس نے ایجاد کی۔ نمبر 26، نظریہ اضافت کس نے پیش کیا؟ نیوٹن، آئنسٹائن، تالیس، استخوذ۔ نظریہ اضافت آئنسٹائن نے پیش کیا۔ نمبر 27، اسلام اور دور جدید کے مسائل کے مصنف کون ہیں؟ علامہ اقبال، امین احسن اصلاحی، مولانا تقی امینی، ڈاکٹر سعد صدیقی۔ اسلام اور دور جدید کے مسائل کے مصنف ہیں مولانا تقی امینی۔ نمبر 28، ہندوستان کے کون سے معروف عالم دین ماہر معاشیات بھی تھے؟ مجدد الافسانی، شاہ ولی اللہ، حفظ الرحمن سہاروی، قاسم نانوتوی۔ ہندوستان کے معروف عالم دین ماہر معاشیات شاہ ولی اللہ تھے۔ نمبر 29، دور جدید کے اقتصادی مسائل کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اشتراکیت، فاشیزم، سود، آزاد معیشت۔ دور جدید کے اقتصادی مسائل کی بنیادی وجہ سود ہے۔ نمبر 30، کتاب الآثار کے مصنف کا نام کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، امام مالک۔ کتاب الآثار کے مصنف کا نام ہے امام ابو حنیفہ۔ نمبر 31، کتاب الملل والنحل کے مصنف ہیں عبد الکریم شہرستانی، البیرونی، ڈاکٹر احمد شبلی، ثناء اللہ عمر تسری۔ کتاب الملل والنحل کے مصنف ہے عبد الکریم شہرستانی۔ نمبر 32، عیسائیوں کی بڑی عید کہلاتی ہے؟ کرسمس، ایسٹر، ایسٹوپا۔ عیسائیوں کی بڑی عید کرسمس کہلاتی ہے۔
नंबर 33, कन्फ्यूशियस के बयान करदा राबतों की तादाद कितनी है? 2, 5, 10, 20। कन्फ्यूशियस के बयान करदा राबतों की तादाद है 5। नंबर 34, कुरान मजीद में कुल कितनी मसाजिद का नाम आया है? 2, 4, 6, 8। कुरान मजीद में कुल 4 मसाजिद का नाम आया है। नंबर 35, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम किस सूरह में आया है? सूरह निसा, सूरह अल-माइदा, सूरह अल-हिजरात, सूरह अल-अहज़ाब। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम सूरह अल-अहज़ाब में आया है। नंबर 36, कुरान मजीद में अनबिया के नाम पर कुल कितनी सूरतें हैं? 4, 6, 8 या फिर 10? कुरान मजीद में अनबिया के नाम पर कुल 6 सूरतें हैं। नंबर 37, उपनिषद के मुताबिक कायनात में किसको बरतर हैसियत हासिल है? कृष्ण, राम, ब्रह्मा, विष्णु। उपनिषद के मुताबिक कायनात में ब्रह्मा को बरतरी हासिल है। नंबर 38, बख्शू के लिए किस तरह के कपड़े पहनना ज़रूरी है? सफ़ेद, सुर्ख, जर्द, सियाह। बख्शू के लिए जर्द रंग के कपड़े पहनना ज़रूरी है। नंबर 39, लफ्ज़ इसराइल का मतलब है काहिन, यहूदी, ईसाई, अब्दुल्ला। लफ्ज़ इसराइल का मतलब है अब्दुल्ला। नंबर 40, जद्दुल अंबिया किसका लक़ब है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। जद्दुल अंबिया का लक़ब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। नंबर 41, इब्न खल्दून कहाँ पैदा हुए? करतबा, बगदाद, ट्यूनस, शाम। इब्न खल्दून ट्यूनस में पैदा हुए। नंबर 42, अख़वानुल मुस्लिमीन का ताल्लुक किस मुल्क से है? फ़लस्तीन, मिस्र, इराक, ईरान। अख़वानुल मुस्लिमीन का ताल्लुक मिस्र से है। नंबर 43, एहतिकार से क्या मुराद है? ताज़ा फल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफ़ा, दफ़ना। एहतिकार से मुराद है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। नंबर 44, अरूसुल कुरान किस सूरह को कहते हैं? अल-माइदा, अल-इनाम, अर्रहमान। अरूसुल कुरान अर्रहमान सूरह को कहते हैं। नंबर 45, हरूफ जारा की कुल तादाद कितनी है? 15, 17, 20, 25। हरूफ जारा की कुल तादाद 17 है। 46, फ़िल अमर के कुल सीगे कितने होते हैं? 5 सीगे, 6 सीगे, 9 सीगे, 14 सीगे। फ़िल अमर के कुल सीगे 6 होते हैं। नंबर 47, लसानुल अरब का मौजू क्या है? ईमानियात, लुगत, हदीस, तकाबिल, दियान। लसानुल अरब का मौजू है लुगत। नंबर 48, ज़मी किसे कहते हैं? मजदूर, नौ मुस्लिम, इस्लामी रियासत के गैर मुस्लिम शहरी, ज़िम्मेदारान। ज़मी से मुराद है या फिर ज़मी इस्लामी रियासत के गैर मुस्लिम शहरियों को कहा जाता है। नंबर 49, ज़्यादा से ज़्यादा हक़ के मोहर की मिकदार कितनी है? 100 दरहम, 500 दरहम, 1000 दरहम या फिर कोई हद नहीं। हक़ के मोहर की मिकदार की कोई हद नहीं है। नंबर 50, अल्लाह ताला की सिफ़ाती नाम कितने हैं? 89, 99, 92, 96। अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम है 99। नंबर 51, तारीख़ुल रसूल मलूक के मुसन्निफ़ कौन है? तिबरी, कर्तबी, शातबी, शिबली। तारीख़ुल रसूल मलूक के मुसन्निफ़ हैं तिबरी। नंबर 52, फ़ातिह मिस्र को किन को कहा जाता है?
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاتح مصر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 53، تاریخ ابن اسیر کا اصل نام کیا ہے؟ الکامل فی التاریخ، تاریخ ہند، طبقات ابن سعد، کتاب الشفا۔ تاریخ ابن اسیر کا اصل نام ہے الکامل فی التاریخ۔ نمبر 54، امین الامت کن صحابی کا لقب ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امین الامت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ نمبر 55، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمارے اہل بیت میں ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمارے اہل بیت میں ہے۔ نمبر 56، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ کس غزوہ میں قیدی بن کر آئی؟ غزوہ تبوک، غزوہ حنین، غزوہ احزاب، غزوہ بدر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین میں قیدی بن کر آئی۔ نمبر 57، اسلام کی پہلی شہید ہونے والی خاتون کا نام کیا ہے؟ لپینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کی پہلی شہید ہونے والی خاتون کا نام ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 50، اسلام میں پہلی عید الفطر کب منائی گئی؟ 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری۔ اسلام میں پہلی عید الفطر 2 ہجری کو منائی گئی۔ نمبر 59، ہدایت المجتہد کے مصنف کا نام کیا ہے؟ نمبر 59، بدایت المجتہد کے مصنف کا کیا نام ہے؟ ابن قدامہ، ابن حزم، ابن رشد، ابن خلدون۔ بدایت المجتہد کے مصنف کا نام ہے ابن رشد۔ نمبر 60، اسلامی تاریخ کا پہلا مشرک مقتول کون تھا؟ ابو جہل، عمر بن حضرمی، شیبہ، عتبہ۔ اسلامی تاریخ کا پہلا مشرک مقتول عمر بن حضرمی تھا۔ نمبر 61، اسلام کی راہ میں تیر چلانے والے پہلی صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کی راہ میں تیر چلانے والے پہلے صحابی کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 62، مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ کی کس آیات میں بیان ہوئے ہیں؟ آیت نمبر 23، آیت نمبر 50، آیت نمبر 60، آیت نمبر 100۔ مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 63، شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مغتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ نمبر 64، کس غزوہ میں پہلی دفعہ خمس نکالا گیا؟ غزوہ بدر، غزوہ احزاب، غزوہ خیبر، غزوہ بنو قریظہ۔ غزوہ بدر میں پہلی دفعہ خمس نکالا گیا۔ نمبر 65، بنو عباس کے خلفاء کی تعداد کتنی ہے؟ 25، 33، 37، 40۔ بنو عباس کے خلفاء کی تعداد ہے 37۔
نمبر 66، جھوٹی نبوت کا سب سے پہلا دعویدار کون تھا؟ اسود انسی، مسلمہ کذاب، طلیحہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ جھوٹی نبوت کا سب سے پہلا دعویدار اسود انسی تھا۔ نمبر 67، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں سیف اللہ کا لقب ملا؟ غزوہ حنین میں، سریہ موتا، غزوہ تبوک میں، جنگ صفین میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سریہ موتا کی جنگ میں سیف اللہ کا لقب ملا۔ نمبر 68، قرآن مجید کے مطابق زیادہ سے زیادہ مدت رضاعت کتنی ہے؟ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال۔ قرآن مجید کے مطابق زیادہ سے زیادہ مدت رضاعت 2 سال ہے۔ نمبر 69، ظہیر الدین بابر نے کس ہندوستانی حکمران کو شکست دے کر سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی؟ راجہ اشوک، ابراہیم لودھی، قطب الدین ایبک، محمد غوری۔ ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی حکمران کو شکست دے کر سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی۔ نمبر 70، محرمات نصب کی کل تعداد کتنی ہے؟ 3، 5، 7، 9۔ محرمات نصب کی کل تعداد 7 ہے۔ نمبر 71، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے رضائی بھائی کا نام ہے؟ خالد، حمزہ، مسروح، عبداللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے رضائی بھائی کا نام ہے حمزہ۔ نمبر 72، حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 15 برس، 16 برس، 18 برس، 20 برس۔ حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 برس تھی۔ نمبر 73، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں وفات پائی؟ 53 برس، 63 برس، 65 برس، 66 برس۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 برس کی عمر میں وفات پائی۔ نمبر 74، حج کا لفظی مطلب ہے صحیح کرنا، میدان عرفات میں جانا، ارادہ کرنا، کنکریاں مارنا۔ حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا۔ نمبر 75، حرم شریف میں کرین حادثہ کب ہوا؟ ذی الحج 1435 ہجری، ذوالقعدہ 1435 ہجرہ، ذوالقعدہ 1436 ہجری، ذی الحج 1437 ہجری۔ حرم شریف میں کرین کا حادثہ ذی الحج 1437 ہجری کو ہوا۔ نمبر 76، شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سورہ کی تلاوت کی؟ آل عمران، النساء، مریم، یاسین۔ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مریم سورہ کی تلاوت کی۔ نمبر 77، سفر معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام۔ سفر معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ نمبر 78، بیعت عقبہ اولیٰ میں کل کتنے افراد شریک ہیں؟ 6، 8، 12، 15۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں کل 12 افراد شریک ہوئے۔ نمبر 79، یثرب میں پہلی تبلیغ اسلام کے لیے کس صحابی کو بھیجا گیا؟ حضرت عمرو بن العاص، حضرت اسد بن زرارہ، حضرت مصعب بن عمیر، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ یثرب میں پہل تبلیغ اسلام کے لیے حضرت مصعب بن عمیر صحابی کو بھیجا گیا۔ نمبر 80، بدر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ کنواں، رونق، راستہ، 14ویں کا چاند۔ بدر کا لفظی مطلب ہے 14ویں کا چاند۔ نمبر 81، ازدواجی تعلقات قائم کیے بغیر کوئی شخص طلاق دے تو مطلقہ کی عدت کتنی ہوگی؟ 2 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ، یا کوئی عدت نہیں؟ ازدواجی تعلقات قائم کیے بغیر کوئی شخص طلاق دے تو مطلقہ کی عدت کوئی عدت نہیں ہوگی۔ نمبر 82،
میقات سے کیا مراد ہے؟ احرام باندھنے کی جگہ، اوقات صلاح، چاند کا بڑھنا، ایام حج۔ میقات سے مراد ہے احرام باندھنے کی جگہ۔ نمبر 83، مزاربت کے لیے دوسری اصطلاح کیا ہے؟ شراکت، مساقہ، قراض، اجارہ۔ مزاربت کے لیے دوسری اصطلاح ہے شراکت۔ نمبر 84، یاجوج و ماجوج کو پسند دیوار کس نے بند کیا؟ سلیمان، ذوالقرنین، سکندر، ان میں سے کوئی نہیں۔ یاجوج و ماجوج کو پسند دیوار ذوالقرنین نے بند کیا۔ نمبر 85، بیٹا اگر اپنے باپ کا قاتل ہو تو اسے کتنی وراثت ملے گی؟ آدھا حصہ، پورا حصہ، 1/8 حصہ؟ نہیں ملے گی۔ بیٹا اگر اپنے باپ کا قاتل ہو تو اسے وراثت میں کچھ نہیں ملے گی۔ نمبر 86، شرح الصغیر کس فقہ کے معتبر کتاب ہے؟ حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی۔ شرح الصغیر مالکی فقہ کی معتبر کتاب ہے، مالکی۔ نمبر 87، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ 50 ہجری، 60 ہجری، 5 ہجری، 80 ہجری۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے۔ 88، امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ کس مسلمان سائنسدان نے پیش کیا؟ الکندی، الفارابی، ابن نفیس، ابن سینا۔ امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ ابن نفیس مسلمان سائنسدان نے پیش کیا۔ نمبر 89، کتاب الخیل کے مصنف کا نام کیا ہے؟ الفارابی، علامہ اسمعی، ابن الجاخت، البیرونی۔ کتاب الخیل کے مصنف کا نام ہے علامہ اسمعی۔ نمبر 90، صفر کا ہندسہ کس کے ذہن رسا کی تخلیق ہے؟ ابن الہیثم، الخوارزمی، عمر خیام، ابن بیتار۔ صفر کا ہندسہ الخوارزمی کے ذہن رسا کی تخلیق ہے۔ 91، حدیث جبرائیل کا راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث جبرائیل کا راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 92، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کتنی ہے؟ 1000، 2210، 2300، 2215۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کی تعداد ہے 2210۔ 93، صحیحین سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت، بخاری و مسلم، مسلم نسائی، بخاری و ابو داود۔ صحیحین سے مراد ہے بخاری و مسلم۔ 94، علول المرجان کے مؤلف کون ہیں؟ محمد عبدہ، فواد عبد الباقی، ابن حجر، امام مالک۔ علول المرجان کے مؤلف فواد عبد الباقی ہے۔ نمبر 95، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ، علی بن زید، عبد الرحمن بن صخر، طلال بن زید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ 96، المصطلح الحدیث کے مؤلف کون ہیں؟ امام ابو عبد الرحمن، امام ابو داود، ڈاکٹر محمود الطحان، عبد الغفار حسن۔ المصطلح الحدیث کے مؤلف ڈاکٹر محمود الطحان ہے۔ 97، جو تغیر حدیث میں کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مدرج الاسناد، مدرج المتن، معجم، مسند۔ جو تغیر حدیث میں کیا گیا ہو اسے مدرج المتن یا مدرج المتن کہتے ہیں۔ 98، صحیفہ صادقہ کے مؤلف کون ہیں؟ عمر بن العاص، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس۔ صحیفہ صادقہ کے مؤلف ہیں عمر بن العاص۔ 99،
امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتنی حدیث کی حاشیہ پر ثلاثیات تحریر کیا ہے؟ 22، 30، 33، 333۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں 22 احادیث کے حاشیے پر ثلاثیات تحریر کیے ہیں۔ نمبر 100، سنت کی آئینی حیثیت کے مؤلف کون ہیں؟ سید مودودی، ڈاکٹر خاور، حجاج الخطیب، ڈاکٹر محمود الطحان۔ سنت کی آئینی حیثیت کے مؤلف ہیں سید مودودی۔